امیجن کریں کہ آپ حج کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو رہنے کے لیے کسی اپارٹمنٹ میں ایک فلیٹ چاہیے، تو آپ اپارٹمنٹ کے اونر سے کس طرح سے بات کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اريد شقة من فضلك، مجھے ایک فلیٹ چاہیے براہ کرم۔ لدينا شقة جمیلہ، ہمارے پاس ایک خوبصورت فلیٹ ہے۔ کم غرفة فی الشقة، فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ فی الشقة 5 غرف، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں۔ فی ای دور الشقة، فلیٹ کس منزل پہ ہے؟ الشقة فی الدور الخامس، فلیٹ 5ویں منزل پہ ہے۔ اريد مشاہدة الشقة، میں فلیٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تفضل ادخل، هذه هي الشقة، تشریف لائیں، اندر آئیں، یہ رہا فلیٹ۔ هذه شقة جمیلہ، یہ فلیٹ خوبصورت ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید، آؤ قرآن کی زبان بولیں یوٹیوب چینل پر۔ یہ لیسن نمبر 20 کی ویڈیو ہے، اور اس لیسن میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ کسی مکان مالک سے بات کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو کوئی فلیٹ رینٹ پہ لینا ہے کسی اپارٹمنٹ میں، تو آپ کس طرح سے بات کریں گے، وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس لیسن میں یوز ہونے والے سارے نئے ورڈز یا پھر المفردات کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے انظر، اور آپ کو سننا ہے واستمع، اور آپ کو دہرانا ہے وعید۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا ورڈ ہے دور، اور دور کا مطلب ہوتا ہے منزل یا کہیں فلور، اور جمیلہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اور غرف کا مطلب ہوتا ہے کمرے۔ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا، غرفتن کہتے ہیں ایک کمرے کو، اور غرف کہتے ہیں 2 سے زیادہ کمروں کو۔ ابھی آپ پوچھیں گے 2 کمروں کو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ وہ ورڈ ہم سیکھیں گے جب ہم گرامر کریں گے۔ تو ابھی کے لیے ہم اگلے ورڈ پہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے تفضل، اس کا مطلب ہوتا ہے، اگر انگلش میں کہیں تو پلیز، یا اردو میں کہیں تو براہ کرم یا مہربانی کر کے۔ اور اس کے بعد ہے مشاہدہ۔ مشاہدہ یہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے سیم ہی مطلب کے ساتھ، اور اس ورڈ کا اگر معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ اور یہاں پہ ہے ارید۔ ارید کا مطلب ہوتا ہے میں چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہاں پہ الف کی جگہ تا لگا دیں تو ہو جائے گا ترید، مطلب آپ چاہتے ہیں۔ اور جیسے لاسٹ لیسن میں بتایا تھا، جیسے اعوذ کہتے ہیں مطلب میں پناہ میں آتا ہوں، اسی طرح سے ارید مطلب میں چاہتا ہوں۔ مطلب آپ اگر الف دیکھ رہے ہیں ورب میں، تو اس ورب میں آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے الدور الخامس۔ دور کا مطلب تو آپ نے دیکھا منزل، خامس کا مطلب ہوتا ہے 5ویں۔ الدور الخامس مطلب 5ویں منزل یا 5واں فلور۔ اور یہاں پہ یدخلو ہے، مطلب وہ داخل ہوتا ہے۔ اگر آپ یا کی جگہ تا لگا دیں گے تو آپ کہیں گے تدخلو، مطلب وہ داخل ہوتی ہے۔ اور فائنلی یہاں پہ ہے باب۔ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ تو ہم کوئکلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں جو انہی ورڈز پہ ہیں۔ تو یہاں پہ ہے ارید۔ ارید مطلب میں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے غرف۔ غرف کا مطلب ہوتا ہے کمرے۔ اور اس کے بعد ہے دور۔ دور مطلب منزل یا فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد ہے تفضل، مطلب پلیز یا براہ کرم۔ اس کے بعد ہے جمیل، مطلب خوبصورت۔ اس کے بعد ہے مشاہدہ، مطلب دیکھنا۔ تو ہم اس لیسن کی مین کانورزیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے الحوار، مطلب ڈائلاگ۔ الثانی مطلب دوسرا۔ انظر واستمع وعید، مطلب دیکھو اور سنو اور دہراؤ۔ تو یہاں پہ المستاجر ہے۔ المستاجر کہتے ہیں کرایہ دار کو۔ اور اس کے بعد ہے المؤجر، مطلب المؤجر کہتے ہیں مکان مالک کو۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کرایہ دار کی ایک مکان مالک سے۔ تو یہاں پہ المستاجر مطلب کرایہ دار سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم مطلب آپ پر سلامتی ہو۔ اور المؤجر مطلب مکان مالک اس کا جواب دے رہے ہیں، وعلیکم السلام مطلب اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد المستاجر مطلب کرایہ دار بول رہے ہیں کہ اریدو شقتن من فضل۔ اریدو کا معنی میں نے آپ کو بتایا،
مطلب میں چاہتا ہوں. شقہ آپ نے لاسٹ لیسن میں پڑھا کہ شقہ تن کا مطلب ہوتا ہے اپارٹمنٹ یا پھر فلیٹ. تو اریدو شقتن مطلب میں چاہتا ہوں ایک فلیٹ. من فضلک، من فضلک کا مطلب میں نے آپ کو بتایا براہ کرم یا مہربانی کر کے. تو اریدو شقتن من فضلک مطلب میں ایک فلیٹ چاہتا ہوں براہ کرم. تو المؤجر مطلب مکان مالک کہتے ہیں کہ لدینا شقتن جمیلہ. تو یہاں پہ لدینا کا مطلب ہے ہمارے پاس ہے، شقتن مطلب فلیٹ، جمیلہ مطلب ہمارے پاس ایک خوبصورت فلیٹ ہے. تو لدینا مطلب ہمارے پاس اور لدیہ مطلب میرے پاس. تو یہ ہم سیکھیں گے آگے انشاءاللہ. تو اس کے بعد کرایہ دار المستاجر، المؤجر مطلب مکان مالک سے پوچھتے ہیں کم غرفتن فی الشقہ. کم کا مطلب آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ کتنے، کم کتنے. غرفتن مطلب کمرے، فی الشقہ، فی الشقہ مطلب فلیٹ میں، اور غرفتن کمرے، کم کتنے. کم غرفتن فی الشقہ مطلب کتنے کمرے ہیں فلیٹ میں. تو المؤجر مالک مکان کہتے ہیں فی الشقہ مطلب فلیٹ میں. فی کا مطلب آپ آلریڈی جانتے ہوں گے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یا پھر انگلش میں کہیں تو ان. فی الشقہ مطلب فلیٹ میں. خمس غرف، خمس کا مطلب ہوتا ہے 5، غرف کہتے ہیں کمروں کو. خمس غرف 5 کمرے. فی الشقتی خمس غرف مطلب فلیٹ میں 5 کمرے ہیں. تو اس کے بعد المستاجر کرایہ دار پوچھتے ہیں فی ای دور الشقہ. یہاں پہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ای مطلب کون سے. جیسے سورۃ الرحمن میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مطلب تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ای مطلب کون سے، فی ای مطلب کون سے، دور الشقہ، دور مطلب منزل، الشقہ مطلب فلیٹ یا اپارٹمنٹ. فی ای دور الشقہ مطلب فلیٹ کون سے فلور پہ ہے. تو مکان مالک کہتے ہیں الشقۃ فی الدور الخامس. الشقہ مطلب فلیٹ، الدور الخامس مطلب 5ویں منزل. الخامس 5 ہے، الدور منزل ہے. الدور الخامس 5ویں منزل. فی الدور الخامس مطلب 5ویں منزل میں. الشقہ فلیٹ، فلیٹ 5ویں منزل میں ہے. تو کرایہ دار کہتے ہیں اریدو مشاہدۃ الشقہ. اریدو مطلب میں چاہتا ہوں، مشاہدہ مطلب دیکھنا. اریدو مشاہدہ مطلب میں دیکھنا چاہتا ہوں الشقہ فلیٹ. اریدو مشاہدۃ الشقہ مطلب میں فلیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. تو المؤجر مکان مالک کہتے ہیں تفضل مطلب تشریف لائیں یا پھر آئیں. ادخل اندر آئیں مطلب داخل ہوں. ھذا آپ نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے، ھذا مطلب یہ کسی میسکولین چیز کو دکھاتے ہوئے. باب مطلب دروازہ، الشقہ فلیٹ. باب الشقہ مطلب فلیٹ کا دروازہ. ھذا باب الشقہ یہ ہے فلیٹ کا دروازہ، مطلب دروازے کو دکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ھذا باب الشقہ. تو کرایہ دار کہتے ہیں ھذہ شقۃ جمیلہ. ھذہ کسی فیمینن چیز کو دکھا کے کہتے ہیں. تو یہاں پہ شقۃن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ تا مربوطہ ہے، گولتا، تو یہ آف کورس فیمینن ورڈ ہے. ھذہ شقۃ یہ فلیٹ، جمیلہ مطلب خوبصورت. ھذہ شقۃ جمیلہ مطلب یہ فلیٹ خوبصورت ہے. تو اس لیسن کو اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں یوز کریں گے تو آپ
ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। उरीद मतलब मैं चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे शक्का है, शक्का मतलब अपार्टमेंट। इसी तरीके से शक्का की जगह आप कोई भी दूसरा वर्ड ला सकते हैं। उरीदु किताब, उरीदु कलम, मतलब जो भी आप चाहते हैं उरीदु कहेंगे और उसके बाद वो वर्ड कहेंगे। और ये मिन फदलिक मतलब प्लीज़, तो घर में अगर आप कुछ भी किसी से पूछ रहे हैं तो आखिर में आप मिन फदलिक लगा सकते हैं। जैसे उरीदु कहवा मिन फदलिक मतलब मुझे कॉफ़ी चाहिए प्लीज़, या मेहरबानी करके, या बराह करम। तो इसी तरीके से जो दूसरे वर्ड्स दिए हुए हैं और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं इस लेसन में, आप उनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स लगा के। तो इस लेसन के और आगे जो आने वाला है उस लेसन के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं इंशाल्लाह हम सीखेंगे, पर अभी नहीं, अगली वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह हम उसमें सीखेंगे। तो तब तक के लिए इस कॉन्वर्जेशन को आप प्रैक्टिस कीजिए आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ, और इसको इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये ऑटोमेटिक हो जाए। आपको सोचना ना पड़े कि अशक्का का मतलब क्या है, उरीद का मतलब क्या है, या मिन फदलिक का मतलब क्या है, बस आपको वो आ जाए ऑटोमेटिकली। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप शॉपिंग करते हैं आपके घर के लिए, और वो भी अरबी में। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है अगली वीडियो, तो आप ज़रूर उसको देखिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।